السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر رفعت سراج کے ناول دل یا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 38ویں ایپیسوڈ ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ رئیسہ بیگم کی کھینچا تانی کی وجہ سے تیمور علی خان جیسا نشانے باز کامیاب ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ محترمہ بے دم انداز میں ایک طرف لڑک گئی تھی اور تیمور علی خان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے پھر نشانہ لینا چاہا، اسی دم ماما چیخ مارتی ہوئی ان سے آ کر لپٹ گئی تھی۔ اب رئیسہ بیگم اور ماما دونوں انہیں دروازے سے باہر لے جانے کی جدوجہد کرنے لگی تھی۔ ان کی مزاحمت سے تیمور علی خان زخمی شیر بنے جا رہے تھے۔ تیمور، ہوش کی دوا کرو، اس کی ماں زندہ ہے، کچھ ہو گیا تو خدا نخواستہ وہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ اتنی شاطر عورت بلا وجہ خاموش نہیں بیٹھی، ضرور اس کی منصوبہ بندی ہو رہی ہوگی۔ اس بد نصیب کی خاطر کیوں مصیبت کو آواز دے رہے ہو؟ میرے چاند، میرے بھائی، اپنے اوپر نہ سہی ہمارے اوپر رحم کرو۔ کوئی ایسے ہی مل جاتے ہیں بھائی، ارے روگ لگ جائیں گے ہمیں، ایسے ہی خون سوار ہے تو مجھے مار دو گولی، میں بھائی گنوا کر کیسے زندہ رہوں گی۔ وہ تیمور علی خان کے سینے سے لگ کر پوری طرح رو پڑی۔ تیمور علی خان نے نہایت بے بسی سے اپنا نچلا ہونٹ کاٹ ڈالا۔ انہیں کمزور پڑتا پا کر رئیسہ بیگم نے بڑی سرعت سے ریوالور ان کے ہاتھ سے لے لیا اور ماما کو محترمہ کی طرف اشارہ کر کے تیمور کو لے کر باہر نکل گئیں۔ کچھ ہو جاتا تو اچھا تھا بی بی جان، اب یہ آگ ہمیں عمر بھر بے کل رکھے گی، وہ نڈھال سے انداز میں کہہ رہے تھے۔ اور جو ہمیں عمر بھر کے روگ لگ جاتے اس کا تمہیں ذرا خیال نہیں، وہ شاکی انداز میں گویا ہوئی۔ اچھا اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، ہمیں اب اس کی فکر ہے، خون بہت بہہ رہا ہے، کہیں واقعی کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ وہ زینے کے قریب ٹھہر کر بولی۔ تیمور علی خان دھیرے دھیرے زینے طے کرنے لگے۔ ان کی چال سے ان کا اپنا ذہنی خلفشار بہت واضح تھا۔ رئیسہ بیگم الٹے پاؤں محترمہ کے کمرے میں واپس آئی تھی۔ ماما نے اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا اور اپنا دوپٹہ پھاڑ کر بہتے زخموں سے خون روکنے کی جدوجہد میں مصروف تھی۔ محترمہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس کا زرد چہرہ آہستہ آہستہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ رئیسہ بیگم کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑے جا رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پہلے باپ کو مطالعہ کرے یا کسی ڈاکٹر کو۔ ایک ڈاکٹر جو حویلی آتا تھا، اس کا نمبر انہیں یاد نہیں تھا۔ عجیب طرح کی بدحواسی ان پر طاری ہو رہی تھی۔ روپا دیوی حویلی سے باہر تھی۔ جو مرد ملازم تھے وہ اس وقت کسی چوپال پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حویلی کے اندر یوں بھی انہیں بلا تکلف آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ماں ان کے ذہن نے بالکل درست کام کیا، وہ بابا صاحب کو مطالعہ کریں اور کہیں کہ وہ ڈاکٹر ساتھ لیتے آئیں۔ وہ بڑی تیزی سے ہال میں آئیں اور اس ہاسپٹل کا نمبر ڈائل کیا جہاں نازنین ایڈمٹ تھی۔ ایک ایک لمحہ پہاڑ محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ اگلے 2 منٹوں میں خان دلاور علی خان کی آواز ریسیور سے خارج ہوئی تھی۔ بابا صاحب، میں رئیسہ گھر سے بات کر رہی ہوں، آپ جلدی سے گھر آ جائیں کسی ڈاکٹر کو ساتھ لے کر۔ وہ محترمہ کی گولی لگ گئی ہے یا کسی نے ماری ہے؟ ان کی سپاٹ آواز رئیسہ بیگم کے کانوں سے ٹکرائی۔ خیر آ رہے ہیں ہم۔ تیمور کہاں ہے؟ انہوں نے جیسے چونک کر پوچھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، بس آپ جلدی آ جائیں۔ انہوں نے ریسیور بے دھیانی میں پٹکا اور تیز تیز چلتی ہوئی واپس محترمہ کے کمرے میں آئیں۔ ماما، خون تو بہت بہہ گیا ہے، کہیں۔ وہ بولتے بولتے لرز کر خاموش ہو گئی۔ دل دھڑک رہا ہے بی بی جان، میں دیکھ رہی ہوں برابر، زخموں کے اوپر نیچے میں نے کس کر پٹیاں باندھ دی ہیں تاکہ خون نہ بہے، یہ دیکھیے۔ ماما نے انہیں زخموں کی طرف متوجہ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت ہمت دکھائی اس وقت تم نے، ورنہ میرے تو اس وقت حواس جواب دے رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم کرنا، بھلا کیا ملا ہے اسے چاروں طرف آگ لگا کر۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ اس کو ہاسپٹل لے کر کون جائے گا بی بی جان؟ ماما نے تشویش بھرے انداز میں اس پر نگاہ دوڑائی۔ بابا صاحب ڈاکٹر کو لے کر آ رہے ہیں۔ وہ آنکھیں پوچھ کر گویا ہوئی۔ آپ نے انہیں گولی کا بتا دیا ہے نا، تاکہ ڈاکٹر انتظام کے ساتھ آئے؟ ماما نے پوچھا۔ ہاں بتا دیا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں بولی۔ پریشان تو نہیں ہوئے خان؟ ماما نے دریافت کیا۔ وہ بہت مضبوط اعصاب ثابت ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں، اب فون پر کیا پتہ چلتا ہے، وہ کھوئے انداز میں بولی۔ رئیسہ بیگم بے قرار سے انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماما محترمہ کے سرہانے بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد ہی روپا دیوی ماما کو ڈھونڈتی ہوئی بوکھلائی ہوئی کمرے میں آئی۔ گولی وجی ہے نانو، کی ہو سا ماما؟ تو سیرے کرتی پھر؟
तुझे क्या होश नहीं? तुझे क्या हवेली खाली पड़ी है? जैसे तू है वैसे तेरा मर्द, दोनों जाने कहाँ गुम रहते हैं। मामा ने झाड़ पिलाई। बाबा ने दसिया सी, अंदर गोली चली है। मैं तो डोगरों दे घर पट्टे लेने गई सी मामा। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाकर बोली। उसने 2 भेड़ें पाली हुई थी, गालिबन उन्हीं के लिए चारा लेने गई थी। मोहतरबा के बिस्तर पर खून देखकर वो खुद ही समझ गई थी कि हादसा किसके साथ हुआ है। अच्छा देख, खान आते होंगे, उन्हें लेकर सीधी इधर आ। मामा ने उसे रवाना कर दिया, जबकि वो मामा से तफसीलियात जानने के लिए बेचैन हो रही थी और बहुत फ़िक्रमंदी से मोहतरबा की तरफ देख रही थी। ये ज़िंदा है कि मर गई? वो बहुत अहमकाना अंदाज में पूछने लगी। खाक पड़े तेरी अकल पर, बात करने का ढंग नहीं। ज़िंदा है, तू जा यहाँ से। मामा का दिल काँप गया। सचमुच उसे गुस्सा आ गया था। रूपा देवी जल्दी से बाहर निकल गई। तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार के बाद बाबा साहब डॉक्टर की हमरा हवेली में दाखिल हुए। बाग में बच्चे आँख में चोली खेल रहे थे। उनका ट्यूटर गर्मियों में सबको वहीं बाग में ही पढ़ाता था। कुछ देर कबल ही उसने बच्चों को छुट्टी दी थी और ख़ुद गेट से बाहर खड़ा हुआ था। दिलावर अली खान ने उचटती सी निगाह उस पर डाली थी। गालिबन वो उसके चेहरे पर कुछ पढ़ना चाह रहे थे। मुनीर साहब खैरियत? आप अभी तक? जी खान, इधर कोई हवेली में नज़र नहीं आया। इजाज़त के लिए आपका इंतज़ार था। तैमूर अली खान शायद आराम कर रहे हैं, उसने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। ठीक है, जाओ तुम। उन्हें उसकी बेखबरी की तरफ से इत्मीनान हुआ। राहदारी में रईसा बेगम बड़ी बेताबी से उनकी राह देख रही थी। बाप के साथ डॉक्टर को देखकर फ़ौरन चेहरा ढाँपकर आड़ में हो गई। अपने कमरे में है वो बाबा साहब। वो मुताला करके जीने की तरफ बढ़ गई थी। तैमूर के कमरे के सामने से गुजरते हुए वो एक सानिये को रुकी, फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ी। डॉक्टर ने इब्तिदाई तबई इमदाद के बाद फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट करने का मशवरा दिया था। वजह ये बताई थी कि खून बहुत बह चुका है। एक लम्हे को तो खान दिलावर अली खान सोच में पड़ गए। सियासी सूरत हाल खासी सख्त जा रही थी। अयूब खान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी। यहिया खान मसनद इक़्तिदार पर मुतमकिन हो चुके थे। एक जर फैल गया था, दूसरा आ गया था। सियासी फ़िज़ा बहुत मुबहम हो चुकी थी। इख्तियार और रसूख का इस्तेमाल बहुत एहतियात का तकाजा कर रहा था। ब्यूरोक्रेसी के अहम मोहरे जगह बदल चुके थे। फ़ौजी हुकूमत में असर और रसूख रखने वाले भी कम एतमाद हो जाते हैं। अगर ये होश में आकर कुछ बोल पड़ी, अब तो इसे इंतकाम लेने का ज़्यादा अच्छा मौका मिल रहा है। बेहतर है कि इसे मरने दिया जाए। इस तरह किस्सा ही तमाम हो जाएगा। लेकिन अगर ये मर गई तो इसकी ख़तरनाक वारसा जागीरदारों को किसी मुसीबत में ना फंसा दे। उन्हें बहुत दूर तक सोचना था। वो कम उम्री से जागीर का इंतज़ाम चला रहे थे। वो कोई पहलू नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, जबकि मुतरबा तो एक मसले की शक्ल में साबित हुई थी। क्या सोचने लगे खान साहब? जितनी देर होगी उतनी मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर उन्हें सोच में डूबा देखकर कदरे हैरान हुआ। कहाँ तो उन्हें इतनी जल्दी थी कि 1 मिनट की ताक़ीद बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अल्लाह मालिक है। अच्छा चलते हैं मामा, हम नौकरों को भेजते हैं। तुम रूपा से कहकर कोई हल्का पलंग कमरे में मंगा लो और उसे पलंग पर लिटा दो और चादर डाल दो। वो पलंग उठाकर पोर्च में ले जाएंगे। हम अल्लाह बख्श से कहकर बड़ी गाड़ी निकलवाते हैं। वो छड़ी टिकाते हुए राहदारी के मोड़ पर गायब हो गए। डॉक्टर उनके पीछे चल पड़ा। रईसा बेगम ऊपर बालकनी में मामा या रूपा देवी की तरफ से किसी इत्तला का इंतज़ार कर रही थी। खाला तो अम्मा जी की ख़राब हालत के पेश नज़र उनके साथ साथ थी। अम्मा जी को सभी ने हॉस्पिटल जाने से मना किया था, मगर वो कैसे रुक सकती थी? उन पर तो एक क़यामत नाजिल थी। तैमूर अली खान ने खाना भी नहीं खाया था, बस फ़ोन से लगे बैठे रहे। अब तक दोनों बहन भाई मुतरबा के मौजू पर कोई बात नहीं की थी। रईसा बेगम ने अलबत्ता ये ज़रूर बता दिया था कि बाबा साहब मुतरबा को लेकर हॉस्पिटल गए हैं, जबकि तैमूर अली खान ने जवाब में ये पूछा था कि नाज भाभी की तबीयत के बारे में बाबा साहब ने क्या बताया। रईसा बेगम को ये पूछने का मौका ही नहीं मिला था। फिर वो क्या जवाब देती? कितनी देर दोनों बहन भाई खामोश बैठे, बस एक दूसरे के वजूद को महसूस करते रहे। तब कहीं जाकर रात 11:15 बजे गाड़ियाँ हवेली में दाखिल हुईं। वो दोनों गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ पर फ़ौरन बाहर आ गए थे। सबसे पहले अम्मा जी खाला सोला आने के साथ अगली गाड़ी से उतरती नज़र आई। रईसा बेगम बेताबी से माँ की तरफ बढ़ी। कैसी तबीयत है अम्मा जी नाज की? अच्छी है, ठीक है, होश में है, वो निढाल से अंदाज में गोया हुई। तैमूर अली खान इतना सुनते ही आगे बढ़े और ड्राइवर से चाबी मांगने लगे।
بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ بہت رات ہو گئی ہے، صبح چلے جانا۔ وہ پلٹ کر تیمور علی خان سے مخاطب ہوئی۔ اسے روکو رئیسہ، کہیں ایسا نہ ہو اسے دیکھ کر ناز کی حالت پھر بگڑ جائے۔ وہ بہت کمزور سی محسوس ہونے لگی تھی۔ تمہارے بابا صاحب آ گئے کیا؟ پتہ نہیں اسپتال سے ایک دم کہاں چلے گئے تھے۔ ہاں تیمور، اماں جی ٹھیک کہہ رہی ہیں، رات ہو رہی ہے، صبح چلے جانا۔ یہ رات صبح کے نزاکتوں کا ماحول نہیں ہے بی بی جان، کمال لوگ ہیں آپ۔ وہ جھلائے اور جھٹکے سے کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئے۔ چوکیدار نے گاڑی کی لائٹیں آن ہوتی دیکھ کر پھرتی سے پھاٹک وا کر دیا۔ تیمور علی خان زن سے گاڑی لے اڑے۔ وہ سب دیکھتے رہ گئے۔ پہلے تو ڈاکٹرز نے ان سے درخواست کی تھی کہ ابھی وہ مریضہ کے پاس نہ جائیں، لیکن جب انہوں نے قطعاً انداز میں کہا کہ وہ صرف انہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور کوئی بات چیت کا ارادہ نہیں ہے، تو تھوڑی سی پس و پیش کے بعد انہیں ناز کے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا ناز چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ نرس کرسی پر بیٹھی ایک ٹک دیوار کی سمت دیکھ رہی تھی۔ تیمور علی خان کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ آپ؟ جی ہم پرمیشن سے آئے ہیں، آپ چاہے تو یہی تشریف رکھیے، چاہے تو کمرے سے باہر جا سکتی ہیں، وہ خشک انداز میں کہہ کر بیڈ کے نزدیک آ گئے۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ نازنین نے خالی خالی نظریں ان کے چہرے پر ٹکا دیں۔ نظر کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کا دماغ حاضر نہیں ہے۔ خاصی دیر خاموش چھائی رہی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ وہ بہت دھیمی آواز میں پوچھ رہے تھے۔ نازنین نے پھر ان کے چہرے کی سمت خالی خالی نگاہیں دوڑائی۔ اوکے، آپ آرام کیجیے، ہم یہاں کچھ دیر بیٹھتے ہیں پھر چلے جائیں گے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کے نازنین ان کی طرف اسی سابقہ انداز میں دیکھتی رہی۔ تیمور علی خان نے نظریں جھکائی۔ جانے کتنا وقت گزرا، 10 منٹ یا 15 منٹ؟ بالآخر مسلسل خاموشی نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا ہم چلتے ہیں، صبح آئیں گے۔ انہوں نے قدم بڑھا دیے۔ تیمور، وہ دروازے کے قریب پہنچے تو ناز کی آواز نے انہیں بری طرح چونکا دیا۔ جی؟ وہ نہایت تیزی سے اس کے بیڈ کے قریب دوبارہ آئے۔ جی بھابھی؟ تیمور، اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ جب انسانوں کے دل میں وسعتیں نہیں ہوں تو وہ اپنے گھر کا ماحول اس طرح کا کیوں بناتے ہیں؟ سگے بھائیوں سے بیوی کو پردہ کیوں نہیں کراتے؟ اندر اتنی بے اعتباریاں ہوتی ہیں تو ظاہر کیوں نہیں کر دیتے؟ ایک لمحے میں باوقار عورت کو کتیا بنا دیتے ہیں۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ ہم عدت میں ہیں، اتنی عمردار عورتیں ہیں حویلی میں، کسی نے نہیں سمجھایا آپ کو؟ حویلی کے اسی دوغلے پن نے آج ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ وہ کلف لگا ہوا بیوروکریٹ یاور علی خان، اس سے اچھا تو وہ استبل کا جاہل سائس ہے جس کی بیوی تنہا کھیت میں کام کرتی ہے، رات کو نہر سے پانی لے آتی ہے، گاؤں سے شہر کو تانگے والے کے ساتھ بچہ گود میں لے کر چلی جاتی ہے، فیزیو پنساری کے ساتھ گھنٹوں باتیں بناتی ہے، اور وہ ہے کہ اس کے ناز اٹھاتے نہیں تھکتا۔ یہ اعتماد کے رشتے ہوتے ہیں تیمور علی خان، ضمیر کی آواز کے بندھن ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ دل و جان سے بھڑاس نکال رہی ہیں۔ تیمور علی خان تو پتھر کے بت کی طرح ساکت و صامت ہو گئے۔ ہم عدت میں ہیں، جیسے ہتھوڑے کی ضرب ان کے دماغ پر پڑی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بمشکل گویا ہوئے۔ مطلب بتانے کو حویلی میں لوگ کم ہیں، آپ چلے جائیں یہاں سے، یہ ہماری اور آپ کی آخری ملاقات ہونا چاہیے۔ نازنین نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ بھابھی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اب میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف آپ اپنے بھتیجے و بھتیجے کے چچا ہیں، اور بس، جائیے آپ یہاں سے۔ وہ بیزار کن لہجے میں گویا ہوئی۔ آپ ہم سے اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہیں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ عظیم صدمے سے چور چور ہو گئے، آواز بمشکل حلق سے نکل رہی تھی۔ قصور تو میرا ہے کہ ان بے بصیرت لوگوں میں آپ پھنسی تھی۔ دیکھیے، عظیم ذلت سے آنکھیں تک پتھرا گئی ہیں، اب ان میں کوئی آنسو نہیں۔ باہموں نے اتنا رلایا کہ حقیقت پر رونے کو آنسو نہیں بچے۔ دیکھ رہے ہیں آپ میرا حوصلہ؟ کبھی بھائی سے ملاقات ہو تو کہہ دیجیے گا، قیامت کا قرض چڑھا ہے، قیامت کے دن ہی اتاروں گی، تب تک وہ میرے مجرم ہیں۔ انشاءاللہ سکھ کی آس میں عمر تمام ہو جائے گی مگر سکھ نہیں ملے گا۔ بھابھی؟ اب اگر آپ نے مجھے بھابھی کہا تو یہ گلاس توڑ کر اپنی رگ کاٹ لوں گی، اس نے بہت پرسکون انداز میں دھمکی دی۔ تیمور علی خان بے بسی سے اس کی شکل دیکھنے لگے۔ پھر کیا کہیں ہم آپ کو؟ وہ کسی قدر شکستگی سے پوچھ رہے تھے۔ اپنے بھائی کی پسند کی کوئی گالی دیجیے، وہ اذیت بھری آواز میں گویا ہوئی۔ بھائی بھائی ہے، ہم ہیں، آپ بھی جانتی ہیں یہ ذاتی ہے، وہ تڑپ کر بولے۔ تیمور،
میں آپ کو خبردار کر رہی ہوں، میرا ذہنی توازن بگڑنے والا ہے، کچھ ہو جائے گا، اس سے پہلے آپ یہاں سے چلے جائیں پلیز۔ تیمور علی خان گھبرا کر باہر نکل گئے۔ پھر وہ کہیں ٹھٹکے بغیر، ٹھہرے بغیر تیزی سے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہو تو وہ سب گیا متربہ، خوب نپٹیں گے تم سے۔ اور یاور بھائی؟ بھائی تو بھائی، ہم بھی قیامت تک آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ ہمارا آپ کا آج سے کوئی تعلق نہیں، یاور علی خان نام کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ آپ نے بھابھی کو نہیں، ہمیں گالی دی ہے، ایسی ننگی گالی جس پر قتل جائز ہو جائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ زندگی بھر آپ کا چہرہ دیکھنے کے گنہگار نہ ہوں۔ اگر کبھی دیکھ لیا تو دوبارہ وضو کریں گے۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا، جو ایسا ہوتا ہے وہ بھائی نہیں ہوتا۔ تیمور علی خان کی رگ رگ میں آنکھ بھڑک اٹھی تھی۔ اماں جی کلیجہ تھامے بیٹھی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب حد ہو گزری ہے اور انہیں کچھ ہونے والا ہے۔ روپا دیوی انہیں دودھ دینے آئی تھی اور اپنی حماقت میں انہیں متربہ والے حادثے کی طرف اطلاع کر گئی تھی۔ انہوں نے رئیسہ بیگم کو بلا بھیجا تھا، ان کی حالت غائر ہو رہی تھی۔ رئیسہ بیگم تھکے تھکے قدموں سے ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ نے بلایا اماں جی؟ وہ ماں کے قریب بستر پر بیٹھ گئی۔ ہاں، تم لوگ کیا ہمیں بچہ سمجھتے ہو جو اتنی اہم باتیں چھپاتے ہو؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں اماں جی، آپ تو ویسے ہی پریشان تھی، سوچا اور کیا پریشان کریں۔ انہوں نے وضاحت کی۔ تمہیں میری قسم، یہ بتاؤ وہ زندہ ہے؟ فون تو نہیں ہو گیا میرے بیٹے سے؟ وہ بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ اللہ نہ کرے اماں جی، وہ تو تشکر کرے گھر میں میں موجود تھی، ورنہ تو تیمور پر واقعی خون سوار تھا، میرے تو قابو ہی میں نہیں آ رہا تھا، وہ یاسیت سے بولی۔ تو اسے تم نے بتا دیا تھا؟ کہ ان کی آواز بھر آ گئی۔ میں کیسے بتا سکتی تھی؟ باہر ماما ہی سے سوال جواب ہوئے تھے، اسی سے اس نے کچھ نتیجہ نکال لیا ہوگا۔ پہلے تو مجھ سے پوچھتا رہا، پھر؟ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ پھر کیا؟ اماں جی نے بےتابی سے پوچھا۔ پھر کیا اماں جی، آگے تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہے۔ رئیسہ بیگم جیسے تھکن سے چور چور تھیں۔ بچ تو جائے گی نا؟ گولی کہاں لگی ہے؟ وہ خوفزدہ انداز میں بیٹی کو دیکھنے لگی۔ بس اللہ نے کرم کیا ہے، میری کھینچا تانی میں نشانہ خطا ہو گیا، بس 1 منٹ کی، اگر دیر ہو جاتی تو وہ پکا نشانے باز ہے۔ رئیسہ بیگم نے دھیمی آواز میں بتایا۔ بتاؤ، ناحق کسی کا خون سر لگ جاتا؟ اماں جی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ خیر ناحق تو نہیں، حشر تو اس کا بہت برا ہونا چاہیے، چاروں طرف آگ لگا دی ہے منحوس نے۔ اللہ کرے مرتے دم تک سکون کی سانس کو ترسے، زمین اسے نہ قبولے، جنم جنم میں کیڑے پڑیں، بس یہ کہیں اللہ نے میرے بھائی کے گندا خون نہیں لگایا۔ رئیسہ بیگم نے آنچل پھیلا کر کوسنے دیے۔ یوں نہ کہو، پہنچ جائے گی اپنے انجام کو، تم کیوں اپنی زبان خراب کرتی ہو؟ بدی کا تو یوں بھی انجام برا ہی ہے، قدرت کا اصول ہے۔ اماں جی اپنی فطرت سے مجبور تھی، دہل کر بیٹی کو ٹوکنے لگی۔ یہ بھی فطرت کا اصول ہے اماں جی، انسان کو دکھ پہنچتا ہے تو اس کے منہ سے پھول نہیں جھڑتے، بد دعائیں نکلتی ہیں دکھ پہنچانے والے کے لیے۔ برباد ہو گئے ہم سب، رئیسہ بیگم ناراض لہجے میں بولی۔ اب یہ بھی سوچیے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، نازنین کے والدین بھی ملک میں نہیں ہیں، کیا ہوگا اس کا، کہاں جائے گی؟ وہ بچوں کا بھی مسئلہ ہے، وہ نامراد اب مر بھی جائے تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ جو تباہی ہونا تھی وہ ہو چکی، ڈس لیا ناگن نے۔ رئیسہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں جی اپنے آنسو روک کر بیٹے کی کمر سے ہلانے لگی۔ میری طرف بھی دیکھو رئیسہ، مر جانے کو جی جاتا ہے، کٹ گئے سکھ کے دن، اب اندھیرے میں جانے کہاں تک چلنا ہے میری بیٹی، میں بوڑھی ہوں، مجھے تم حوصلہ دو۔ ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ رئیسہ بیگم ماں سے لپٹ گئی، دونوں طرف طغیانی آ گئی، یوں بلک بلک کے روئی گویا گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہو۔ ہم لٹ گئے اماں جی، رئیسہ بیگم کی چیخیں نکل گئیں۔ اماں جی میرے بھائی، ہائے اماں جی میرے بھائی، دونوں رو رہی تھیں، آنسو پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ ارے زیتون بانو، کیا مل گیا تجھے؟ یا اللہ میرے کس گناہ کی سزا ہے؟ اماں جی سسکیاں بھرنے لگی۔ ماما کسی کام سے کمرے میں آئیں اور الٹے پاؤں بھاگ گئی اور بصیر علی خان کے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑایا۔ وہ چند منٹوں بعد اماں جی کے کمرے میں تھے، ان کی بیوی بھی ان کے پیچھے آنے لگی تو انہوں نے وہیں کمرے میں رکنے کی تاکید کی۔ ابھی ان کے اور حویلی کے درمیان بہت سے حجاب تھے، ان کے سامنے کھل کر باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ کیا ہوا بی بی جان؟ چپ ہو جائیے، دیکھیے اماں جی کی حالت خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے بمشکل ماں بہن کو جدا کیا۔ لو، کیا تمہیں نہیں پتہ کیا ہو گیا؟ رئیسہ بیگم کرائیں۔ مگر اس طرح بھی تو بات نہیں بنے گی بی بی جان،
وہ بہن کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ بات تو بگڑ گئی میری جان، اب نہیں بنے گی۔ وہ بصیر علی خان کے شانے سے پیشانی ٹکا کر پھر رونے لگی۔ میرے بھائی، عظیم دکھ، عظیم رسوائی، ذرا سوچو کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اس طرح پریشان ہونے سے بھلا کچھ ہو سکتا ہے؟ حوصلہ کیجیے، اماں جی کی طرف دیکھیے، انہیں ہمت دلائیے بی بی جان، بصیر علی خان نے بڑی بردباری سے سمجھایا۔ محتربہ کا بھی اتنا قصور نہیں ہے بصیر جتنا کہ یاور کا ہے، بہت خود غرض ثابت ہوا ہے۔ قربانی کا جذبہ ہوتا تو بہت کچھ برداشت کر لیتا، ہماری خاطر، اپنے بچوں کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اسے کسی کا خیال نہیں آیا، اپنی بوڑھی ماں کا بھی نہیں۔ وہ پھر سے رو پڑی۔ بصیر علی خان کی قوت گویائی جیسے سلب ہو گئی، وہ بہن کا شانہ سہلانے لگے۔ ساری جاگیر رہن رکھ کر بھی نقصان پورے نہیں ہو سکتے، ذرا سوچو بصیر۔ رئیسہ، یوں دہائی نہ دے بیٹی، میرا دل رک جائے گا، میری خاطر چپ ہو جا بیٹی، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اماں جی نے بڑی ہمت سے اپنے آنسو روکے۔ دیکھو تیمور آتا ہوگا، خود کو سنبھالو، جانے کیا کہسن ہوئی ہوگی، وہاں کس حال میں گھر آئے گا۔ جاؤ تم اپنے کمرے میں، ماما سے کہنا تمہارے بابا صاحب آ جائیں تو مجھے بتا دے، پتہ نہیں کس پریشانی میں ہوں گے۔ چلو اٹھو، شاباش بیٹی۔ اماں جی کتنی ہمت کا مظاہرہ کر رہی تھی، جس کی امید کسی کو بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بصیر، تم تیمور کا راستہ دیکھو، بھائی کو سنبھالنا ہوگا بیٹے، بڑی گردش ہے اس پر۔ ٹھیک ہے اماں جی، آپ فکر نہ کریں، ادھر بیٹھک میں ہوں، آپ آرام کیجیے، آئیے بی بی جان، آپ بھی آرام کیجیے۔ بصیر علی خان نے انہیں زبردستی اٹھایا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں جی اپنی نماز کی چوکی کی طرف بڑھ گئی، ان کی چال سے لگتا تھا گویا خود کو گھسیٹ رہی ہوں۔ بصیر علی خان بہن کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی، اماں جی یہی سمجھی کہ ماما یا روپا دیوی ہیں، انہوں نے رخ موڑے بغیر ہی اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ انوس جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی، مگر آنے والا کچھ بولا نہیں۔ کارپیٹ پر قدموں کی چاپ تو محسوس ہوتی نہیں، وہ خود ہی بول پڑی، کیا بات ہے، آ گئے تیرے خان؟ ہاں میں اماں جی۔ تیمور علی خان کی آواز نہایت دھیمی اور افسردہ تھی۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اماں جی جواب میں متوجہ ہونے کے بجائے دوبارہ تسبیح پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ بے قرار سے انداز میں چوکی کے بالکل ساتھ کارپیٹ پر بیٹھ گئے۔ ایک تو آپ کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے گویا مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، طبیعت خواہ محتاط ہو جاتی ہے، اور اگر اس پر آپ کلام نہ کریں تو آنے والے کو تو ہمت ہی جواب دے جاتی ہے۔ ناراض ہیں آپ ہم سے؟ تمہاری ہمت جواب نہیں دے سکتی، بڑی ہمت دی ہے تمہیں اللہ نے۔ تم تیمور علی خان ہو، خوفناک درندوں پر گولی چلاتے ہو، پھر خنجر سے ان کا سینہ چاک کرتے ہو، ان کی کھال اتارتے ہو، پھر اپنا خاص شکار کا کمرہ اس کھال سے سجاتے ہو، مرتے ہوئے شیر پر ٹانگ رکھ کر تصویریں کھنچاتے ہو، پھر سے بڑی ساری بنا کر شکار والے کمرے کی دیوار پر لگاتے ہو۔ میل جول والے تمہارے بہادری کی داد دیتے ہیں، تمہیں بہادر مشہور کرتے ہیں، تمہاری ہمت کیسے جواب دے سکتی ہے؟ بہت ناراض انداز تھا اماں جی کا۔ اماں جی یوں نہ کرے، ظالموں کی اس بھیڑ میں آپ شامل نہ ہوں، پلیز اماں جی، ہم پر بہت بڑی مصیبت آئی ہے اماں جی، سمجھیں۔ انہوں نے ماں کا گھٹنا التجا کے انداز میں پکڑ کر کہا۔ اتنا بڑا دکھ ہے، دل چاہتا ہے خود کو شوٹ کر لے۔ اس سے زیادہ اماں جی میں برداشت کی طاقت نہیں تھی، انہوں نے بے اختیار ان کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا ضرورت تھی اس پر گولی چلانے کی؟ قسم کھا لی ہے میرے بیٹوں نے ماں کو جی بھر کے دکھ دینے کی، وہ آنسو پیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ کو کیا معلوم ہمیں کتنا افسوس ہے اس کے زندہ بچ جانے کا۔ وہ پھر اشتعال میں آنے لگے۔ بیٹے، خون خون ہوتا ہے، ایسی باتیں نہیں چبھتی، ایسی ہری بھری عمر ہے، اسے کال کوٹری کے نام لگا دینا چاہتا ہے۔ آج پہلے جیسی بات نہیں ہے، مسلمانوں کا اتنا بڑا لیڈر، اسے کس طرح گھیرا، جس کے اتنے چاہنے والے، یاد نہیں مولانا مفتی کا معاملہ؟ جاگیردار بہت پہنچ والا ہوتا ہے، مگر دشمن بھی ایسے ہی موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان کا خون کرنا کوئی کھیل ہے، تم سے زیادہ لمبے ہاتھ اس کی ماں کے ہیں، اس ملک کا بادشاہ تک اس کا گانا سنتا ہوگا۔ مولانا کی قسمت اچھی تھی، ورنہ بہت بری طرح گھیرے گئے تھے۔ پھانسی لگا رہا تھا بادشاہ صدر۔ ارے میں کس کس دکھ کو روں گی، رحم کرو میرے حال پر، آگے پیچھے دکھ بچ گئے ہیں، مگر میں قربان، اللہ نہ کرے میرے بیٹے مجھے اپنی جوانیوں پر رونے پیچھے چھوڑ جائیں، میرے منہ میں خاک۔ ان کی آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی محسوس ہونے لگی۔
अम्मा जी, हम इंसान हैं, फरिश्ता नहीं हैं। बेटे, बस मुझ पर रहम करो, हद हो चुकी है अब। आपको क्या पता, आज तो सच मुझ मर जाने को जी चाह रहा है। हमें नाज भाभी ने कहा है कि उन्हें आइंदा भाभी ना कहें। आपको क्या बताएं अम्मा जी। ठीक ही तो कह रही है वो। अब उसके सामने मत जाना, इद्दत शुरू हो चुकी है उसकी। उस वक्त भी रोक रही थी तुम्हें। आह बेटे, मुझे सहारा देकर बिस्तर तक ले चलो, हर चीज़ घूमती हुई महसूस हो रही है। उन्होंने तैमूर अली खान का शाना तकरीबन दबोचते हुए कहा। वो फिर एकदम घबरा गए, उनको सहारा दिया और बिस्तर पर लिटाकर जग से पानी ग्लास में उंडेला। पानी पी लीजिए अम्मा जी। अम्मा जी ने महज चंद घूंट पिए और दोबारा तकिए पर सर डाल दिया। फिर गहरे गहरे सांस लेने लगी। तैमूर, देखना तुम्हारे बाबा साहब आ गए। अब तो बहुत रात हो गई है, जाने किन हालों में है। अच्छा, हम देखते हैं। जाने किस एहसास के तहत उनकी नज़रें झुक गई। आपके पास मामा को भेजते हैं। आपकी तबीयत ठीक तो है ना अम्मा जी? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम अपने बाप की खबर करो। जाओ बेटे। वो उलझन भरे अंदाज में कमरे से बाहर निकले थे। हवेली में अगर अनजान आदमी दाखिल होता तो पहला तासिर यही होता कि यहाँ कोई नहीं रहता। सजा सजाया बाग, तराशीदा घास, फूलों के तख्ते, घने सायादार दरख्त, सफ़ेद संगे मरमर के बरामदे व सतून चमकते हुए जैसे अभी धोए गए हों, स्याही माहिल चमचम करते हुए दरवाजे जो मुख्तलिफ़ सिमतों और गुज़रगाहों का पता देते महसूस होते थे। सुर्ख बजरी वाली गुज़रगाह जो शानदार पोर्टिको तक जाकर तमाम होती थी। शाम का सलोनापन बढ़ते ही बरखी रोशनी का निहायत खूबसूरत और मरतब सिलसिला, सफाई इतनी कि तिनका पड़ा नज़र न आए। इसके बावजूद इतनी गहरी खामोशी और वीरानी थी कि बाज़ औक़ात मकीनों के दिल वहशत से फड़फड़ाने लगते। रोशन मुस्तकिल तौर पर हवेली आ गई थी। उनके शौहर वहीं कहीं सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे थे। वो अपनी दोनों बेटियों रूबी और लाली जो गोद में थी के साथ वहीं आ गई थी। इसमें अम्मा जी के असरार का भी बहुत दखल था। तज़ीन अपने शौहर के अमेरिका चले जाने के बाद आर्जी तौर पर दोनों बच्चों शीनो और हम्माद को लेकर मामूल के अंदाज में आ गई थी। उन्हें क्या खबर थी कि किन क़यामत की घड़ियों में उन्होंने हवेली में कदम रखा है। हर तरफ हो का आलम महसूस हो रहा था। हंसी तो बड़ी बात थी, मुस्कुराहटें तक गुम हो गई थी। हर फर्द यूँ कान दबाए फिरता नज़र आता जैसे कोई जुर्म कर बैठा हो। खाने के वक्त इब्तिदाई मरहला जो बच्चों के सिलसिले में होता था, सिर्फ उस वक्त चहल पहल और शोर महसूस होता था। बच्चों के कमरों में घुसते ही फिर सुकूत तारी हो जाता था। सिर्फ बर्तनों की खटर पटर बाकी रह जाती। मुतरबा के बारे में खान दिलावर अली खान किसी सवाल का जवाब नहीं देते थे। नाज़नीन कमरे में मशहूर होकर रह गई थी। हर कोई उसके पास जाते हुए डरता था। बारी को रोशन आरा संभाल रही थी। तैमूर अली खान दिन के रोशनी में दिखाई नहीं देते थे। वो चंद दिनों के लिए लंदन जाना चाहते थे, मगर बाबा साहब ने इजाज़त नहीं दी, बल्कि बहू को खुद फ़ोन करके तसल्ली दी थी। यावर अली खान हनूज़ लापता थे। खाला 16 आने के सरौते के कट कट सुनाई नहीं देती थी, न वो किसी के पास बैठती दिखाई देती थी। उन्हीं वहशतों में इद्दत के दिन गुजर गए। सिर्फ मामा बिल्ली ही नाज़रीन के कमरे में आती जाती थी, या अम्मा जी 2-3 चक्कर लगाती थी, मगर वो बिल्कुल खामोश रहती थी, लिहाजा वो थक कर वापस लौट आती थी। उनकी अपनी तबीयत गिरी गिरी रहती। कभी माँ बेटियाँ इकट्ठी भी हो जाती थी तो यूँ खामोश रहती थी, गोया खामोशी के रास्ते एक दूसरे के हाल से वाक़फ़ियत हासिल कर रही हूँ। अम्मा जी की सर्द आँखें उन्हें कोई बात करने से रोक देती थी। हाँ, जब उनके दरमियान अम्मा जी नहीं होती थी तो जी भरकर मुतरबा को कोसती थी। रईसा बेगम तो बाकायदा कोसते हुए आंचल फैला लेती, फिर बुरी तरह रो पड़ती थी। दूर दूर तक इस वीरानी और खामोशी का तोड़ नज़र नहीं आ रहा था। ज़िंदगी गोया एक जगह ठटक कर रह गई थी। बस्ती की औरतों की आमदोरफ़्त ना होने के बराबर रह गई थी। मेहमानों का आना बहुत खलने लगा था। आर्जी मेहमान वार्दी एक मुसीबत बन जाती। हवेली का हर फर्द चाहता कि घर में मेहमान ना आए। इद्दत ख़त्म होने में चंद दिन बाकी रह गए तो बाबा साहब ने एक रात तैमूर अली खान को बुलावा भेजा। काफ़ी दिनों बाद दोनों बाप बेटे एक दूसरे के आमने सामने थे। खान साहब इस हादसे के बाद खाना अपने कमरे में ही खा रहे थे। जी, तैमूर अली खान का सर मुजरिम की तरह झुका हुआ था। अभी तक नाज के वालिदैन को इस हादसे की इत्तला नहीं पहुंचाई। अब तुमसे मशवरा करना है कि अब क्या स्टेप लिया जाए। उनके कांटेक्ट का इंतज़ार कर लें जो हम सब में आलिम फाजिल हैं। तैमूर अली खान गोया फट पड़े। खान साहब ने दायां अबरू चढ़ाकर झुका सर उठाए बगैर नज़रें उठाईं और बेटे के चेहरे का जायज़ा लिया।
और चंद सानिया खामोश रहे। इस तरह मसलों के हल नहीं निकलते। अब कुछ सोचना है, कुछ करना है तैमूर। मेरे कुछ करने की तो अब इस मसले में गुंजाइश नहीं है। आप बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? उन्होंने नागवारी पर काबू पाकर बाप की बात काट दी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुनीब अहमद को इस हादसे से मुताला कर दिया जाए। उनके इस दौरान 2-3 फ़ोन आ चुके हैं, मगर हमने नाज को नहीं बताया। हर मर्तबा आलम ताब ही की उनसे बात हुई है। उसने कह दिया नाज यावर के साथ सैर करने सवात गई हुई है। हमारा ख्याल है नाज अब उनसे खुद बात करना चाहेगी। वो इतना कहकर खामोश हो गए जैसे कुछ सोचने लगे हों। जाहिर है वो उन्हें यही इत्तला देने के लिए फ़ोन करेगी। वो फिर खामोश हो गए। तैमूर अली ख़ान बात आगे बढ़ने का इंतज़ार करने लगे। कतई मुमकिन है कि इसके बाद वो बच्चों को लेकर युगांडा चली जाए, और हम चाहते हैं कि बच्चे हवेली से बाहर न जाएं। बच्चे जागीर के वारिसों में से हैं, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे वारिस की माँ बाहर के किसी आदमी के साथ दूसरा निकाह करे। वो पढ़े हुए समझदार लोग हैं। इस बात का हमेशा ख़तरा रहेगा कि कानून के रास्ते से बच्चे हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम बच्चे हवेली से बाहर नहीं जाने देंगे। हम अपने खून को दरबदर नहीं होने देंगे। वो इतना कहकर फिर खामोश हो गए और सोच में पड़ गए। हाँ तो ठीक है, बच्चों के नामी गिरामी वालिद को आने दीजिए, उनका इंतज़ार कीजिए। दिन रात कानून दानों के साथ करते हैं, बड़ा ही साहिब मशवरा दे सकते हैं आपको। तैमूर अली ख़ान तल्खी से गोया हुए। ये जले फफोले फोड़ने का वक्त नहीं है तैमूर, हकीकत का सामना और मुकाबला करने का वक्त है। आपके ख्याल में हम क्या रोल अदा कर सकते हैं? वो जैसे ज़िद होकर पूछ रहे थे। फिर एक बेमायनी खामोशी दोनों के दरमियान हाइल हो गई। हमारे यहाँ पीछे बुज़ुर्गों की 2-2, 3-3 बीवियाँ रही हैं। मर्द जवान हो, गनी हो तो बहुत आसानी से 2 बीवियाँ निभा सकता है। बहुत मुश्किल बात थी, बहुत मुश्किल से कही थी। तैमूर अली ख़ान बेतहाशा चौंक कर बाप की सिम देखा, जैसे उन्हें समात का धोखा हुआ हो। उनकी तो गोयाई ही सल्ब हो गई। हमने बहुत सोचा है तैमूर, बड़ी रातें जाग कर सोचा है। देखो बहू के साथ ज़्यादती की हद हो गई है। हमें मदावा करने की कोशिश करना चाहिए। कीजिए बाबा साहब, ज़रूर मदावा कीजिए, मगर हम भी इतने ही बेकसूर हैं जितनी कि नाज भाभी। आप तो कम से कम हमारे साथ ज़्यादती ना कीजिए। वो उठ खड़े हुए। बेटे बात समझने की कोशिश करो, खान साहब ने बड़ी नरमी से कहा। बाबा साहब हमारा जी चाह रहा है हम भी यावर भाई की तरह लापता हो जाए। प्लीज़ बाबा साहब, भाई की छोड़ी हुई कसर में आप शरीक ना हो, वरना हमें आपसे उम्र भर के लिए शिकायत हो जाएगी। जो कुछ हुआ है वो भी रुसवाई की बात है, और जो आप कह रहे हैं ये उससे भी बड़ी रुसवाई की बात है। मफादात से हटकर ज़रा सुकून से सोचिए। मफादात इंसानों के लिए नहीं होते। हमें आपकी बात से कितना दुख हुआ है हम बयान नहीं कर सकते। हमें इजाज़त दीजिए, और ये वादा भी कीजिए कि आइंदा आप हमसे इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। बैठ जाओ तैमूर, दिलावर अली ख़ान की आवाज़ में तहक्कुम था। तैमूर अली ख़ान ने बेबसी से बाप की शक्ल देखी। तुम अपनी उम्र के हिसाब से ठीक हो, मगर हमारी बात भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। नाज हवेली से बाहर कदम नहीं रखेगी, और न बच्चे, न तुम गलत हो न यावर जो मुजरिम है, हम उसका बंदोबस्त कर चुके हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यावर भाई ने सही किया है। एतबार कोई चीज़ नहीं है। बीवी को नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, क्या भाई को भी नहीं जानते? हमें तो सोच कर भी शर्म आती है कि हम उनके भाई हैं। ये रिश्ता बहुत हसास, बहुत नाजुक होता है तैमूर। एतबार की ईंटें चुनते चुनते बाजू शल हो जाते हैं। इसके बावजूद एक लम्हे में ख़त्म हो जाता है। तारीख़ बताती है कि बहुत से इतलात मशकूक समझकर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, मगर इस तरह के अफवाह पर ज़माने को एतबार करने की बड़ी जल्दी होती है। हमारी तरफ देखो तैमूर, पुरखों की मेहनत ठिकाने लग रही है। हमारा सुख चैन हराम हो चुका है। इसके बावजूद आप उसकी जान बचा रहे हैं। शिकारी कुत्ते छोड़े आप उस पर, हमारे गले पर फंदा क्यों कसा जाए? हमने जो कहना था कह दिया, इसलिए नहीं कहा कि तुमसे तुम्हारा फ़ैसला आज ही सुने। तुम गौर करो, हम वक्त दे रहे हैं, फिर बात होगी, तुम जा सकते हो। खान दिलावर अली ख़ान ने हुक्के का पाइप मुंह से लगाकर गोया ज़ुबान बंदी का इशारा कर दिया। तैमूर अली ख़ान ने बेबसी से बाप को देखा, फिर एक गहरी सांस खींचकर कमरे से बाहर निकल गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे सही की मुसीबत में अब घिरे हों। जी तो चाह रहा था अम्मा जी के सामने जाकर बेतकान बोले, खूब दिल की भड़ास निकाले, ज़ाती दर ज़ाती पर दुहाई दें। अगले ही ख्याल ने सारे झाग बिठा दिए।
دو عملی دو رخی دوگلی زندگی۔ جب ہم بنیاد سے اندر سے ابھی وہ نہیں ہیں جو اپنے ظاہر سے دکھائی دیتے تو ایسا تو ہو سکتا ہے ابھی تک یہاں عورت اتنی کمزور اور کچی سمجھی جاتی ہے جسے ابھی تک خواہش کی تکمیل سے لے کر نسوانی پندارہ کا نصاب ازبر نہیں ہوا، ناقابل بھروسہ، بیوقوف، جذباتی۔ ابھی عورت کو وہ اعتماد ہی کہاں دیا گیا ہے، اس کی نگرانی کی جاتی ہے کہ وہ خاندان کی عزت پامال تو نہیں کر رہی۔ اسے یہ اعتماد دے کر پروان نہیں چڑھایا جاتا کہ دوسرے اس کی نگرانی کیوں کرے، وہ اپنی نگرانی خود کیوں نہ کرے۔ اسے یہ کیوں نہیں یقین دلایا جاتا کہ سوسائٹی میں حیثیت، عزت حاصل کرنے کا اس کا بھی اتنا ہی اختیار و حق ہے جتنا مردوں کا۔ عزت نفس اور پندارہ اس کا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا مرد کا۔ ہم اپنی عورت کو تعلیم دیتے ہیں، اعتبار نہیں دیتے، اس کی نگرانی کرتے، اس کی حفاظت کرتے، اس کی طرف سے چوکس رہتے ہیں، کہیں کوئی اسے میٹھی گولی کو چپکے سے نہ نگل جائے۔ اس کو یہ شعور، یہ مان کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کے معاملے میں تمام خیر خواہوں سے زیادہ محتاط و حساس ہے۔ انسان خود سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا، اس لیے اپنے پندارہ، اپنی عزت نفس کا معاملہ اس سے بہتر کوئی دوسرا کیسے طے کر سکتا ہے۔ اس حقیقت کا ثبوت و دلیل یہ ہے کہ پھر یہ جذباتی اندھیرے کیوں آتے ہیں، خون خون سے دھاندلی کیوں کرتا ہے، نگرانی و پہرے کے باوجود رفاہی و فلاحی آواروں کے باہر جھولے کیوں لگائے جاتے ہیں، جیتی جاگتی زندگی کو سفاکی کی بھیٹ چڑھانے سے بچانے کے لیے اقدام کیوں کیے جاتے ہیں۔ تربیت یہ نہیں ہے کہ دوسرے نگرانی کریں، تربیت یہ ہے کہ اپنی نگرانی انسان خود کرے۔ ابھی ہم نے اپنی عورت کو یہ اعتماد نہیں دیا، اس لیے جب چاہیں اسے ننگی گالی دے دیتے ہیں، اس کا حوصلہ توڑ دیتے ہیں، اس کا اعتماد چھین لیتے ہیں۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی میں اپنی عورتوں کو پڑھا رہے ہیں، اکیلا نکلنے کی اجازت دے رہے ہیں، اس کے گرد صاف ہوتے دیکھ رہے ہیں اور اپنے شعور کے گرد پر دھیان نہیں۔ جب عورت پر اس طرح کی الزام تراشی ہوتی ہے، ہم پہلی فرصت میں یقین کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک اس حقیقت کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ یہ بھی اس کائنات کا باشعور اور انتہائی اہل محض ہے۔ یہ دوگلی زندگی کا عذاب ہے۔ حویلی میں ابھی پر اعتماد، اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت کی جگہ نہیں بنی اور اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک ادھر کے مرد امر تسلیم نہیں کر لیتے کہ باشعور عورت عام عورت سے زیادہ مضبوط اور صاحب پندار ہوتی ہے۔ یہ دوہری سوچ کا انداز ہے، انداز کی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ وہ گہرا تجزیہ کرتے کرتے اپنے کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ کوتاہی اپنی جگہ، حقیقت اپنی جگہ۔ بابا صاحب نے انہیں نئے عذاب کا راستہ دکھایا تھا، اتنی مشکل بات نہایت آسانی سے کہہ گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سنی ہوئی بات کس طرح ذہن سے کھرچ ڈالیں اور پرسکون ہو جائیں۔ یہ ذلت تو ان کی طاقت سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس بات پر پچھتا رہے تھے کہ ایک عمر دیار غیر میں بسر کرنے کے بعد وہ یہاں آئے کیوں۔ اذیت سلسلہ وار بڑھ رہی تھی۔ کوئی ایسا حل نہیں تھا جس سے حالات معاملات پر آنے کا امکان روشن ہو۔ وہ ابھی سو نہیں سکتے تھے، کبھی کتابیں ٹٹولنے لگے، کبھی دریچے میں آن کھڑے ہوتے۔ توبہ توبہ، رسوائی سی رسوائی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ اسی رسوائی کو برداشت کر لیں۔ اماں جی نے پھڑکتے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بے اختیار کہا۔ رئیسہ کی ماں، وہ ابھی کم عمر ہے، اللہ نے شکل اچھی دی ہے، باپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے تو اس کے ماں باپ ہر صورت اس کا نکاح کریں گے۔ ہمارے یہاں جو عورت آتی ہے پھر وہ غیر خاندان میں نہیں جاتی۔ اگر وہ بچوں کو ساتھ لے گئی، ہمارے بچے دوسرا مرد پالے گا؟ بالکل نہیں، ہم اپنے بچے کو دربدر نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا انداز قطعاً تھا۔ دنیا کیا کہے گی؟ ایک بھائی نے طلاق دی، دوسرے نے نکاح کر لیا، اس مشکل کو سمجھیں۔ اماں جی کی آواز کمزور اور لرز رہی تھی۔ اب کیا مصلحتوں کے خاطر اپنی اولاد کو گنوا دیں، کسی غیر مرد کے حوالے کر دیں؟ میں یہ ذلت بھری زندگی نہیں جی سکتی خان صاحب، دعا کرے اللہ میرے پردے ڈھک لے۔ وہ رونے لگی۔ آپ صورتحال سمجھنے کی کوشش کرو رئیسہ کی ماں، بڑا نازک، بہت مشکل وقت ہے۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے خان صاحب، تیمور بھی اس پر کبھی راضی نہ ہوگا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یاور، کس مشکل میں ڈال دیا ہے تم نے ہمیں؟ یہ کڑا وقت ہے، اس میں بڑا حوصلہ چاہیے۔ آپ عورتیں بڑی چھوٹے دل کی ہوتی ہیں، دور تک نہیں دیکھ سکتی۔ دور تک کی سوچو رئیسہ کی ماں، دلاور علی خان نے نرمی سے سمجھایا۔ نکاح کے بعد ہم اسے سرائے بھجوا دیں گے، یہاں نہیں رکھیں گے۔ آپ اس تک ہماری بات پہنچاؤ، اسے اونچ نیچ سمجھاؤ، ساتھ میں یہ بھی بتاؤ کہ ہم اسے اس صورت میں یہاں سے جانے دیں گے جب وہ دوسرا نکاح نہ کرنے کا وعدہ کرے۔
ہر 2 صورتوں میں ہم اپنے بچے ساتھ لے جانے نہیں دیں گے، بلکہ اسے یقین دلاؤ کہ ہم اس کے ہمدرد ہیں۔ ہمارے بیٹے نے جو اسے زخم لگایا ہے، ہم اس پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں، اسے اپنا سمجھتے ہیں، اس کے تحفظ اور بہتری کے لیے یہ سب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مزید گویا ہوئے، میں تو اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہوں، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسے ایک نظر میں یاور کے لیے پسند کیا تھا۔ میں کب چاہتی ہوں کہ وہ یہاں سے جائے۔ آپ اسے دیکھیں گے تو پہچان نہیں سکیں گے۔ میرا کلیجہ پھٹتا ہے، مجھ سے بات نہیں کرتی، میں جاتی ہوں تو سوتی بن جاتی ہے۔ میرے دکھ کا اسے یقین نہیں آ سکتا، نہ وہ حساب کر سکتی ہے۔ جب وہ مجھے دیکھ کر منہ موڑتی ہے تو برچھی سے دل پر پڑتی ہے۔ اماں جی کی آواز پر آنسو غالب آ گئے۔ ایک ثانیے کو دلاور علی خان بھی گمسم سے نظر آئے۔ اگر آپ سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو رئیسہ یا عالمتاب سے کہو، وہ بات کریں گی۔ انہوں نے دوسرا حل بتایا۔ بیکار ہے، وہ نہیں مانے گی۔ اماں جی آنکھیں پوچھنے لگی۔ ہم منوا لیں گے، ہم کوئی کھلونا نہیں ہے کہ بیٹے بہو ہم سے کھیلیں۔ یہی سوچا ہے، یہی ہونا چاہیے۔ جو بیٹا ہم سے اختلاف کرے وہ جاگیر چھوڑ دے، بہت ہو چکا۔ یا تو وہ ہو جو ہم نے سوچا ہے، ورنہ کوئی ہم سے تعلق نہ رکھے۔ خان دلاور علی خان اب مزید ضبط سے کام نہ لے سکے اور اپنی حاکمانہ وضع پر واپس آ گئے۔ نازک سے اماں جی دہل کر رہ گئی۔ اس حادثے سے پہلے تک ہماری نرمی مصلحت تھی، اور مصلحت یہ تھی کہ یہ حادثہ نہ ہو، مگر حادثہ ہو چکا ہے۔ اب آپ احکامات کی تکمیل کرائیے، بس۔ خان دلاور علی خان اس وقت پوری طرح جلال میں آ گئے تھے۔ اماں جی کھڑی ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پہنچا دیتی ہوں، پہلے اونچ نیچ اور مصلحت بتاؤ۔ نہ مانے تو صرف ہمارا حکم سنا دو۔ جس کو ہمارے فیصلے سے اختلاف ہو وہ حویلی چھوڑ دے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ گنجائش رکھ کر بات کیجیے خان صاحب۔ اماں جی لرز کر بولی۔ ختم ہو گئی گنجائش۔ فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ہم ایک فتنے سے گزر رہے ہیں، حادثہ بڑا ہے، بڑے حوصلے سے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ کل کے بچوں کی بات نہیں ہے۔ اب آپ جاؤ اور جیسا ہم نے کہا ہے ویسا کرو۔ وہ فون نزدیک سرکا کر کوئی نمبر ملانے لگے۔ اماں جی چل پڑی۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ رئیسہ بیگم کی تو ہمت نہ پڑی تھی ناز کے پاس جانے کی کہ وہ یاور کی بہن تھی اور ڈرتی تھی کہ جائی کی طرف سے اس طرف جو غبار ہے وہ ان پر نہ ڈال دیا جائے اور تلخی نہ بڑھ جائے۔ لہٰذا عالمتاب تنہا کمرے میں آئی تھی۔ ناز روشانی کو کاٹ میں لٹا رہی تھی۔ الجھی ہوئی چوٹی سے ظاہر تھا کہ کئی دنوں سے سر میں کنگھی نہیں ہوئی۔ اس نے دروازے کھلنے کی آواز پر گردن موڑ کر دیکھا تھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ عالمتاب چپ چاپ اس کے بستر پر بیٹھ گئی۔ آپ کو ابھی بلوانے ہی والے تھی بھابھی بیگم، وہ بے تاثر آواز میں کہتی ہوئی ان کی طرف پلٹی۔ عالمتاب کے حلق میں کچھ اٹکنے لگا۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کی سمت دیکھنے لگی۔ محسوس تو یہی ہوا کہ آپ لوگوں نے میری بدبختی کی خبر میری ممی پاپا کو نہیں پہنچائی۔ اگر ایسا ہے تو بہت مہربانی آپ سب کی۔ یہ اندازہ مجھے اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر انہیں اطلاع ہو گئی تو وہ حویلی آ چکے ہوتے۔ دنیا میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، علیحدگیاں بھی ہو جاتی ہیں، مگر یاور نے میرے ساتھ جو شرمناک سلوک کیا ہے، جس طرح مجھے میری نظروں میں گرایا ہے، وہ میں اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی۔ کیسے بتاؤں انہیں کہ یہ شخص جس کے گن گاتے آپ لوگ نہیں تھکتے اتنا صفاک ہے، اتنا خود غرض ہے، اس قدر ظالم، ایک حرافہ کی حرافہ اولاد کے اتنے اعتبار و یقین۔ بھابھی بیگم، میرے اندر ایک آگ دہک رہی ہے۔ ایک پیغمبر کی اعلیٰ مرتبہ زوجہ پر بہتان لگتا ہے تو آسمان سے گواہی آ جاتی ہے، اور آئندہ اس قسم کے ظلم روکنے کے لیے ساتھ ہی قانون بھی آتا ہے جو ہم جیسی کمتر اور بے مقام عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ مگر کون لیتا ہے اس قانون سے کام؟ وہ کتاب مقدس میں بند پڑا ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے یاور سے ایسا بھیانک انتقام لوں اس ذلت کا کہ چوک پر کھڑی ہو کر چیخ کر کہوں کہ یہ بچی بھی تمہاری نہیں ہے۔ اس مفت کی ذلت میں یاور کے نام کے بھی ڈنکے بجے، وہ ایسے ہی ذہنی عذاب سے گزرے جس سے میں گزر رہی ہوں۔ بھابھی بیگم، مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ وہ عالمتاب کے شانے سے لگ کر سسک پڑی۔ عالمتاب کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، وہ اس کی پشت سہلانے لگی۔ بھابھی بیگم، میری ماں کا دل بہت نازک ہے، میرا باپ بہت شفاف ہے، وہ جیتے جی مر جائے گا۔ بتائے میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تیمور نے اسے گولی کیوں مار دی؟ اسے اتنی آسان موت کیوں دی؟ میں اسے ایڑیاں رگڑتے دیکھنا چاہتی ہوں، موت کی دعائیں مانگتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ عالمتاب نے اس کی پیشانی چومی۔ مجھے بابا صاحب نے تمہارے پاس بھیجا ہے ناز، جو میں کہہ رہی ہوں بہت صبر اور حوصلے سے سننا، اس یقین کے ساتھ کہ یہاں سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یا اللہ، پھر کوئی امتحان؟ وہ عالمتاب سے الگ ہو کر خوفزدہ انداز میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں، کوئی امتحان نہیں،
بابا صاحب نے بچوں کی مفادات سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا نکاح۔ بھابھی بیگم، حد ہو گئی۔ اگر یہ نکاح حلالہ کے چکر میں کرنے کا مکروہ پروگرام ہے تو سن لیجیے، یاور قیامت تک کے لیے میرے دل سے نکل چکے ہیں۔ آپ لوگ کچھ کر لیں، میں زندگی کے کسی موڑ پر ان سے کسی مصلحت کے نام پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ اگر مجھ پر ڈکٹیٹرشپ اپلائی کی گئی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں شرفا کی اولاد ہوں، بازار کا مال نہیں ہوں۔ بات تو پوری سن لو۔ علمتاب نے اس کا ہاتھ تھام کر ملائمت سے کہا، اگر اس سے ہٹ کر ہے تو سنائیے، اگر اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی ہے تو مجھے کچھ نہیں سننا، وہ ضدی انداز میں بولی۔ علمتاب نے اس کے زرد اور ویران چہرے کو بغور دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ یاور بہت کٹر اور قطن قسم کا انسان ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی اپنے فیصلے پر پچھتائے، لہٰذا اس طرح کی بات نہ ہم نے سوچی ہے نہ تم سوچو۔ ناظرین اپنی شفاف و حسین آنکھیں حیرت سے ان کے چہرے پر جما دی، جیسے کہہ رہی ہو، پھر؟ بابا صاحب کا خیال ہے اگر تم اپنے والدین کے پاس چلی گئی تو وہ ضروری تمہاری دوسری شادی کر دیں گے، اور ہمارے ہاں ہمارے وارثوں کی ماں غیر خاندان میں نہیں جاتی، خواہ بیوہ ہو یا طلاق یافتہ۔ جو عورت جاگیر میں داخل ہو جاتی ہے پھر اس پر کسی اور خاندان کا حق نہیں رہتا۔ تیمور کی بیوی انگریز ہے، وہ وہیں رہے گی، تیمور دوسری بیوی یہاں رکھ سکتا ہے۔ بات بہت مشکل تھی اور بڑی مشکل سے کہی گئی تھی، باقی آئندہ۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملیں گے کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔